بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. امریکہ ایران میں معاہدے میں رکاوٹ کون ہے؟ اور بیجنگ کی اب دھماکہ خیز انٹری ہو گئی ہے اور پاکستان نے اسرائیلی سازش کو کیسے ناکام بنایا؟ وائٹ ہاؤس سے خفیہ معلومات لیک ہو رہی ہیں. امریکہ نے ایران کی تازہ ترین تجاویز بھی مسترد کر دی ہیں. اس بعد تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھ گئی ہیں اور بات پھر وہیں پہ آ کے رک گئی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی. تو تازہ ترین تجاویز میں ایران نے اپنے روایتی موقف میں لچک دکھائی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ پہلے مکمل جنگ بندی کرے، اس کے بعد جوہری مذاکرات بھی کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ایران اپنے جوہری مذاکرات پہ کسی قسم کا کوئی بات کرنے پہ آمادہ نہیں تھا. اب تو اس نے یہاں تک آفر کر دی ہے کہ اگر ہم اپنی انرچ یورینیم کا ذخیرہ کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دیتے ہیں، اگر ڈیل ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ذخیرہ ہمیں واپس کر دیا جائے. تو ایران چاہتا ہے کہ ابنائے ہرمز میں اس کا کنٹرول تسلیم کیا جائے. وہ مستقبل میں حملے نہ ہونے کی گارنٹی مانگ رہا ہے، فوری طور پہ پابندیاں ہٹانے اور تیل ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر رہا ہے. اور ایران اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ امریکہ فوری جنگ بندی کر کے مذاکرات کی میز پہ آئے تاکہ راستے کھلیں اور معیشت کا پہیہ دوبارہ چالو ہو، اور اس کے بعد دونوں فریقین بیٹھ کر جوہری پروگرام پہ دوبارہ ڈسکشن کر سکیں، کوئی ڈیل فائنل کر لیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پہلا مطالبہ ہے کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام مکمل بند کرے اور انرچ یورینیم کا ذخیرہ ان کے حوالے کرے. اب تو انہوں نے انکشاف کیا کہ ہم سیٹلائٹس کے ذریعے ایران کی تباہ شدہ جوہری سائٹس کی نگرانی کر رہے ہیں. اگر ایران نے وہاں سے ملبہ ہٹانے اس کو دوبارہ چالو کرنے کی کوشش کی تو ہم حملے شروع کر دیں گے. سنیں ذرا. Somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up. تو امریکہ اور ایران کی ڈیل کی راہ میں بنیادی طور پہ دو رکاوٹیں ہیں. پہلی رکاوٹ تو خطے کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے اس وقت جو موقف اپنایا ہے، چائنا اور رشیا اس کی حمایت کر رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ چائنا میں تعینات ایرانی سفیر جو انہوں نے کل اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی وہ بڑی طاقتوں کی ضمانت کے ساتھ ہوگی اور اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی پیش کیا جائے گا. اور ایرانی سفیر نے یہ بات بھی واضح کی کہ بیجنگ کسی بھی معاہدے میں ضامن کے طور پہ کردار ادا کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگلے چند روز میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ بیجنگ جائیں گے تو وہاں ایران کے ایشو پہ لازماً بات ہوگی. شاید وہاں سے کوئی خوشخبری آ جائے، لیکن اس کے لیے امریکہ کو اپنے موقف میں خاصی لچک پیدا کرنی پڑے گی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس اب دو ہی آپشن ہیں، یا تو دوبارہ جنگ میں جائیں یا پھر ایسا معاہدہ قبول کریں جو شاید سیاسی طور پہ ان کو سوٹ نہ کرے. امریکہ اور ایران کی ڈیل میں دوسری بڑی رکاوٹ جو ہے وہ اسرائیل ہے. اب تو نیتن یاہو نے کھل کر مطالبہ کر دیا کہ امریکن فوجی ایران کے ایٹمی سائٹس پہ فزیکلی اتریں اور انرچ یورینیم کے ذخائر کو اپنے قبضے میں لے لیں. سنیں. President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement, then you go in and you take it out. پہلے دن سے نیتن یاہو کی اصل پلاننگ یہی ہے. وہ پورے خطے کو ایک ایسی جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے جس کا اختتام کسی کے بس میں نہ رہے. آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں عراق کے مغربی صحرائی علاقے میں اسرائیل کا خفیہ اڈہ بے نقاب ہوا ہے جہاں رن وے کی سہولت موجود تھی. یہ خفیہ اڈہ ایک سوکھی ہوئی جھیل میں تعمیر کیا گیا اور سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق 23 فروری سے پہلے یہ خفیہ اڈہ رن وے وہاں موجود نہیں تھا. لیکن ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے سے 5 روز پہلے اسرائیلی فوجی اس بیابان میں اترے اور وہاں ایک چوکی بنا لی. تو اسرائیل کے عراق کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہے، کوئی دفاعی معاہدہ بھی نہیں ہے، لیکن اب نیتن یاہو کی بدماشی دیکھیں کہ اس نے عراقی حکومت کی اجازت کے بغیر ان کی سرزمین پہ ڈیرے ڈال دیے ہیں. عراق کو تو شاید پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو ایک چرواہے نے دور سے چند ہیلی کاپٹر اترتے دیکھ لیے. اس چرواہے کی اطلاع پہ عراقی فوج نے اس علاقے کو گھیرے میں لیا تو اسرائیلی فوجیوں نے ان کے کانوائے پہ حملہ کر دیا، پھر وہاں سے بھاگ گئے. تو اسرائیل کا یہ قدم جو ہے عراق کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اسرائیلی فورسز اس خفیہ اڈے سے ایران کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک پہ بھی ڈرون حملے کرتی رہیں تاکہ عرب ممالک اس جنگ میں کود پڑیں. تو اسرائیل کی سازش کو پاکستان نے ناکام بنایا تھا.
سعودی عربیہ کے سابق انٹیلیجنس چیف پرنس ترکی بن فیصل نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کے مشورے پہ ایران کے خلاف جوابی کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے ایک حالیہ مضمون میں انہوں نے لکھا کہ جب ایران نے خلیج میں میزائل اور ڈرون بھیجنا شروع کیے تو اس بات کا حقیقی خطرہ تھا کہ مسلم ممالک بھی جنگ میں شریک ہو جائیں گے، لیکن پاکستان نے بروقت مداخلت کر کے صورتحال کو سنبھال لیا۔ 19 مارچ کو ریاض میں 12 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا۔ خلیجی ممالک غصے میں تھے، وہ ایران پہ جوابی حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک ملک کے نمائندے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ایران پہ ایٹمی حملہ ہو جائے تو انہیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پاکستان نے سب کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے خلیجی ممالک کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ اگرچہ اس کے ہمسایہ ممالک میں ایران کے حملے قابل مذمت ہیں، لیکن انہیں اسرائیل کے وسیع تر منصوبے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلیجی وزرائے خارجہ کو بتایا گیا کہ اسرائیل مسلم ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتے ہوئے ایک بڑے تنازع کو ہوا دینا چاہتا ہے، لہٰذا ایران پہ جوابی حملہ صرف اسرائیلی ایجنڈے کو پورا کرے گا۔ تو اجلاس میں شریک زیادہ تر لوگوں نے پاکستان کے موقف کو سمجھا اور بالآخر اس کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت بھی کی۔ تو ایران امریکہ جنگ جہاں پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس لڑائی سے لمبا مال بنا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا میں تو پہلے بھی ایسی قیاس سرائیاں ہوتی رہیں کہ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کے قریبی حلقوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کے حوالے سے کیا اعلان کرنے والے ہیں۔ اندرونی معاملات سے پیشگی آگاہی کی بنا پہ یہ لوگ سٹاک مارکیٹ، تیل اور گیس کے شعبوں میں فوری سرمایہ کاری کرتے ہیں اور اربوں ڈالر کما لیتے ہیں۔ تو بین الاقوامی نیوز ایجنسی رائٹرز نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ مارچ اور اپریل میں ٹرمپ اور ایرانی حکام کے درمیان ایران سے متعلق بڑے اعلانات سے کچھ دیر پہلے تاجروں نے تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں پہ $7 بلین تک کی شرطیں جیتی ہیں۔ ان لوگوں نے پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتوں پہ سٹا کھیلا۔ جنگ بندی کے اعلانات، حملوں میں تاخیر، آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھلنے سے چند منٹ پہلے ان لوگوں نے بھاری شرطیں لگائی، لمبا ہاتھ مارا۔ امریکن حکام اب اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا اس گروہ کو وائٹ ہاؤس سے معلومات لیک کی جاتی تھی، کیونکہ پیٹرن بڑا مشکوک ہے۔ وائٹ ہاؤس سے کیے گئے اعلانات کا پہلے سے کئی لوگوں کو علم ہوتا تھا۔ تو امریکہ میں ایک مخصوص حلقہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اب دوسرے ممالک پہ ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حلقے کا دعویٰ ہے کہ پاکستان، رشیا، قطر اور چائنا بھی ثالثی کے عمل میں شریک ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے یہ معلومات وہاں سے لیک ہو رہی ہوں۔ لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ امریکہ کے فیصلہ ساز حلقوں کے اندرونی لوگوں کے ایک چھوٹے سے گروپ نے پیشگی اطلاعات کا فائدہ اٹھایا، ناجائز منافع کمایا۔ بہرحال جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوتی، یہ منافع کا سلسلہ تو اسی طرح جاری رہے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔